والقرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الآخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق اللہ العظیم. تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں تمام تر مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ہم پر احسان، جس احسان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں تم پر بہت بڑا احسان کرنے والا ہوں. وہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس امتی بننے کی خاطر بہت سے انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں پیغمبر نہ بنا، نبی نہ بنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. میرے بھائیوں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان، ایک انعام ہے. اس احسان کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں، اس کا کس طرح ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اللہ تعالیٰ نے اس امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کس بنا پر فضیلت دی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ وجہ بتائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم سب کے سب نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. جب تک یہ صفت ہمارے اندر قائم رہے گی تب تک ہم بہترین امت کہلائیں گے، ایک بہترین امت کے فرد کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت سے احسانات جس کا ہم شکر ادا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور واجبات فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے شکر ادا کر سکتے ہیں. اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو جس نبی نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ لہو لہان ہوئے اور اسی طرح دندان مبارک شہید ہوئے. اس نبی پر اللہ تعالیٰ لاکھوں درود و سلام بھیجے اور اسی طرح ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. اور اسی طرح جو ہم پر واجبات فرائض ہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑا فرض نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو 5 وقت باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام تر تعریفات کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف کہنا نہیں، اس کے مطابق زندگی بھی بسر کی. زندگی بسر کرتے ہوئے بہت سی تکلیفات آئیں، اس کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی. ان کے لیے کیا فائدہ؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا رب مانا، پھر وہ اس کے اوپر استقامت اختیار کی، تکلیفیں مشکلات آنے کے بعد
اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد بہت سی تکلیفیں آنے کے بعد اس پہ برداشت کرنا، اس کو صبر و تحمل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اجر، اس کی نیکی کا ثواب کی نیت سے اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی رب ماننا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، ان کے لیے ایک سب سے بڑا فائدہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم غمزدہ ہو نہ تم خوف کھاؤ۔ میرے بھائیوں، ایک انسان موجودہ حالات کی وجہ سے غمزدہ یا پریشان ہو جاتا ہے اور آئندہ آنے والے حالات کی وجہ سے بھی بہت ہی پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی فرمایا کہ نہ تم جس وقت تم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا رب حقیقی مان لیا، اس کے بعد تمہیں نہ کوئی غم ہونا چاہیے نہ کوئی خوف ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری دیتے ہیں وہ کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب عملوں میں سے وہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ چاہے وہ تھوڑا ہو، احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، چاہے وہ کم ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، مستقل کرنے والا ہو بندہ۔ انہی آیتوں کے ضمن میں ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک مہینہ رمضان المبارک کا جو آج سے 4-5 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اس کے آ جانے کے بعد ہمارے اندر بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے کہ خوف الہی، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنا، صدقہ و خیرات کا کرنا، اور بہت سے لوگ اس کام میں مستقل لگے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک موسم بہار کا ایک فضا بن جاتی ہے کہ اس مہینے میں ہر طرف نیکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، اس چاند کے نظر آنے کے بعد اسی رات کو ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے عمل ہیں، وہ کون سے دعائیں ہیں جن کے کرنے سے انسان ان عمل پر مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم ان میں سے سب سے پہلے جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار ذکر کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں جب تم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے بعد تمہیں فائدہ کیا ہوا، تم نے اس کلمہ کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر لاگو کیا، حتیٰ کہ اپنی معاشی حالات میں، ازدواجی زندگی میں، تمام تر زندگی کے معاملات میں اس کلمے کو لاگو کیا اور اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اس قول ثابت کو جو کلمہ طیبہ ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کر دیتے ہیں اور اس آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایک تعلیم دے رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی نازل کی گئی، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مستقل اس کو تھامے رکھو۔ جو دوام کی وجہ سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب تم اس وحی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راہ دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اور بہت سی آیتیں جس میں اس حوالے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان جب ایک مسلمان کی حالت ایک اسلام میں آ گیا، اسلام کے آنے میں بعد مستقل مزاجی کے ساتھ اس کلمے کو تھامے رکھے، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا رہے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کی تعلیمات کو حاصل کرتا رہے مستقل مزاجی کے ساتھ،
تو انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ نوازتے ہیں، اس آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایسا نہیں کرتا وَيَفْعَلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو اس چیز کو چاہتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، جو بندہ ہدایت کی طلب رکھتا ہو اور اس کی کوشش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ جو بندہ اس کی کوشش نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ ظالم کون؟ جو اس کلمہ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو بندہ اس کی طلب رکھتا ہو، اس کی کوشش کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو بندہ جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملا۔ ہم لوگ اکثر اس چیز کو وجہ بنا لیا کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے چاہتی نہیں کہ میں نماز پڑھوں، میں نیکی کا کام کروں، تو ٹھیک ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے میں ویسے ہی کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو بندہ خود کرنا چاہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور برائی کا راستہ دکھلا دیا اور اسی طرح ہمیں عقل بھی دے دی، پھر ایک انسان کو خود مختار چھوڑ دیا کہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ نیکی کو اگر طلب کرنا چاہتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مسلسل مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اس کے مخالف اس کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا اور نیکی کے عمل کو کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کبھی بھی ظلم و ستم والا نہیں معاملہ کرتے کہ اس کو زبردستی ہدایت دے دیں۔ میرے بھائیوں، اس میں سب سے بڑا ہمیں فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل مزاجی کے ساتھ کلمہ پر ثابت قدم رہنا، کلمہ طیبہ پر، اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرتا رہتا ہے استقامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بندے کو راہ راست کے ساتھ ساتھ اس کو ہم رزق کے ساتھ بھی نوازتے ہیں، پانی کی نعمت کے ساتھ بھی نوازتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ، جب ہمارے ہاں بہت بڑا ایک مسئلہ مشہور ہے، معروف ہے کہ حضرت صاحب یا ایک قاری صاحب کے پاس آ کے دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اور اسی طرح يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، ان دو آیتوں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے واجبات اور فرائض کو سر انجام دیتے رہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ہمیں فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رزق کے ساتھ نوازتے ہیں۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جائے، تقوی آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میرے بندو تم اپنے فرائض کو سر انجام دو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، کنتم توعدون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ کیا کہ جب تم اپنے فرائض کو سر انجام دیتے رہو گو۔ فرائض کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہے، فرض نمازوں کا ادا کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح صدقہ و خیرات کا کرنا۔ جب انسان اس کی لگن میں اور اسی جستجو میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانیت سے کیا کہ میرا تم سے وعدہ ہے جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہیں دے کے رہوں گا، جو رزق ہمارے نصیب کا وہ مل کر رہے گا، چاہے وہ فرما بردار ہے چاہے وہ نافرمان ہے۔ اب ہم نے اس معاملے میں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرض اور ایک کچھ احکامات ہم پر لاگو کیے، اس میں ہم کتنے سچے ہیں؟ آیا کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟
اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے، چاہے وہ فرما بردار ہے چاہے نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو رزق دے رہی ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بہت زیادہ اس میں لغو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحم و کریم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً بہت زیادہ رحمت کرنے والی ہے اور بندوں پہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس میں الرحمن کی جو یہ صفت ہے یہ دنیا میں لاگو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے چاہے نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو نواز رہے ہیں رزق کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ۔ لیکن جو الرحیم کی صفت ہے وہ مومنین کے لیے خاص ہے، اور وہ آخرت والے دن ہوگی۔ رحمت جو ہوگی، الرحیم کی جو رحمت ہے، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے مومنین بندوں پہ ہی کریں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے فرض کو جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ سر انجام ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا، جس طرح الست بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوچھا کہ کیا تم مجھے رب مانتے ہو بھی کہ نہیں؟ ہم سب نے وعدہ کیا عالم ارواح میں کہ جی، قالوا بلا الست بربکم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے سوال کیا کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ تو رب ماننے سے کیا مراد ہے؟ صرف زبان سے نہیں کہنا، عمل کر کے بھی دکھانا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی تعریف میں 3 چیزیں لازمی ہیں کہ انسان اقرار بھی کرتا ہو، تصدیق بھی کرتا ہو دل کے ساتھ، اور عمل بھی کر کے دکھاتا ہو۔ جب یہ 3 چیزیں پوری ہوں گی تب ہی ہم مومن بنیں گے۔ جب اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ رہ رہی ہو، ہم اقرار تو کرتے ہوں، تصدیق بھی کرتے ہوں، لیکن عمل میں سستی ہو، کرتے ہی نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں اس چیز کو بھی یاد کرنا چاہیے، فعال لما یرید، اللہ کی ذات جب پکڑنے پہ آئے تو بہت سخت پکڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب قیامت والے دن یہ اعلان فرما دے کہ تم سب کو میں جنت سے نوازوں گا لیکن ایک بندے کو میں جہنم میں داخل کروں گا، کہتے میں اتنا ڈرتا ہوں اللہ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اتنا زیادہ ہے مجھ پہ کہ وہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید وہ میں ہی ہوں گا، کہ سب جنت میں اور میں ایک اکیلا جہنم میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ان کی اتنی زیادہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ اعلان کرتے ہیں کہ سب کو جہنم میں داخل کروں گا لیکن ایک کو جنت میں داخل کروں گا، تو لیکن مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی امید ہے، رحمت ہے کہ مجھے وہ میں ہی ہوں گا کہ جو میں جنت میں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دونوں صفتوں کو ہم نے برابر اور توازن کے ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ صرف رحمت کی امید لے کے ساری زندگی بسر کر لیں اور خوف کا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ہم بالکل بھی نہ سوچیں، جو کہ بہت سے واقعات آپ نے سنے ہیں، بہت سے مشہور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور کی تلاوت فرما رہے تھے مغرب کی نماز کے وقت، جب ان آیتوں پہ پہنچے حاذہ النار التی کنتم توعدون فویل یومئذ ان آیتوں پہ جب پہنچے افسحر ھذا، تو جب یہ عرب والے لوگ تھے، ان کی مادری زبان تھی، عربی کو پہچاننا، سننا، سمجھنا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، وہ جب یہ سننے لگا اور یہ سنتے سنتے بے ہوش ہو گیا، کیوں بلا؟ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ کوئی بندہ باہر کھڑا تھا لیکن وہ گر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جلدی سے جلدی مکمل کیا، اس کے بعد دیکھا کہ دیکھو کون باہر گرا، تو پھر اس کو لایا گیا، جب اس کو ہوش آئی تو وہ انہی آیتوں کو دہرا رہا تھا، فویل یومئذ للمکذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے آگے والی آیتوں میں ایسی ہے کہ اللہ کی ذات اگر پکڑنے پہ آئے کوئی بھی نہیں چھڑانے والا۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتے ہوئے ان آیتوں کو اتنا زیادہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جب پکڑنے پہ آئے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، وہ انہی آیتوں کو دہراتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جی ایسا ہی ہے، تو پھر اس نے اسی موقع پر کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، ہم نے
اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد ہم نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کتنی دعا کی کہ یا اللہ یہ جو ہم قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں اس کو ہماری زندگی پہ لاگو کر دے۔ ہمارے اندر کتنا اس قرآن کا اثر ہے، کبھی اس والے سے بھی سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تو سب سے بڑی بات ہوگی کہ انسان دوام کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کلمہ کو تھامے رکھے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان رمضان المبارک کے بعد بھی ان نیک عمل کو کرتا رہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا کلمہ طیبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اسی طرح اسی کلمے کی وجہ سے انسان کو آخرت میں بھی کامیابی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ یہی ایک دین اسلام ہمارے لیے ہر طرح سے رہنمائی کرنے والا ہے، اور اسی میں ہماری عزت ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، اس کو سمجھنا۔ انسان جب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کو سمجھتا رہتا ہے، انسان کی زندگی میں ایک پرسکون سا ماحول بنا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں چاہتا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ جس میں ہماری زندگی، اس دنیا کی زندگی بھی کامیابی کے ساتھ گزاری جائے، اس آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں۔ ہماری تو ایک مثال اس طرح ہے کہ جب ایک کسان بندہ ایک زمین، ایسی زمین جس میں کچھ بھی نہ اگا ہو، اور حتیٰ کہ وہ چٹیل میدان کی طرح ہو، سخت زمین ہو، اس میں سب سے پہلے وہ ہل وانے کے بعد، اس میں ٹریکٹر چلانے کے بعد، اس کو نرم کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالے گا، اس کو پانی دے گا، اس کی حفاظت کرے گا، بہت سی سپرے کرے گا تاکہ اس کو کیڑا نہ لگ جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہماری مثال ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے، ایک ایسی زمین پہ آئے، ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اس کو ہم نے ہل وا کے، اس کو نرم کر کے اس میں بیج ڈالنا ہے۔ اس میں بیج ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس کے ثمرات کو حاصل کرنے کا وقت آ جائے، تو جب چاند، عید کا چاند نظر آ جائے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو، سب ان کاموں کو بھول جائیں جو ہم کرتے رہے رمضان المبارک میں، تو پھر ہم سے بڑا نقصان پانے والا انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے ثمرات کا وقت آیا، یعنی کہ جو عبادات ہم نے کی سارے رمضان میں، اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عید کا دن رکھا کہ جب ہم عید کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، یہ ہیں میرے مومن بندے جنہوں نے پورے مہینہ محنت کی اور آج میرے پاس اس نیت سے آئے کہ مجھ سے اس کا انعام، اس کا اجر لینا چاہتے ہیں۔ پھر اس وقت وہ بندہ کامیاب و کامران ہے جس نے اس رمضان میں اپنے آپ کی تربیت اتنی اچھی کر لی کہ آئندہ آنے والے جو 11 مہینے ہیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو رینیو کر لیا، اپنے آپ کو تر و تازہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور خوف خدا کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ اگر تو یہ کیفیت ہمارے اندر آ گئی کہ چاہے عید کا چاند نظر آ جائے، پھر بھی ہم اس مزاج کے ساتھ، اسی ایک سوچ کے ساتھ، اسی ایک شوق جذبہ کے ساتھ، اسی ولولہ جوش کے ساتھ اور اسی ایمان کے جذبے کے ساتھ ہم نیکی کے کام میں لگے رہے، تو میرے بھائیوں، ہم نے اس رمضان کو پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچیں کہ جو ہم نے محنتیں کی، جو ہم نے کوششیں کی، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کیا، قرآن مجید کی تلاوتیں کی، حتیٰ کہ بہت سے نوافل کا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، تو اگر ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ہمیں توفیق ملتے رہی کہ ہم نیکی کے کام میں اسی طرح لگے رہے، تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جو ہم نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مزید موقع دے رہی ہے کہ اور کوششیں کر لیں، اور کاوشیں کر لیں۔ اگر تو رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد ہماری کیفیت وہی، تو میرے بھائیوں، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہمارا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو ہم نے کوششیں، کاوشیں کی،
وہ ہمارے پر کچھ فائدہ نہ ہوئی، کیونکہ عمل کی قبولیت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب انسان نیکی کا عمل چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے، اس کے کرنے کے بعد انسان کو دوبارہ موقع مل جائے، ہمیں اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہم نے پچھلا عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہو گیا۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں لازمی ہیں، اس میں ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے، چاہے عمل چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، حتیٰ کہ نماز کا عمل بھی چھوٹے سے چھوٹا، کسی کی کوئی رہنمائی کرنا، کسی کو کوئی بتلانا ایسی بات جس سے فائدہ ہو، میرے بھائیوں اس میں 3 چیزوں کا خیال لازمی رکھا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو ہمارا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر ایسا نہیں، چاہے ہم جتنے مرضی جوش جذبے کے ساتھ، چاہے جتنے مرضی خلوص نیت کے ساتھ عمل کرتے رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں فرما رہی ہے سورۃ الغاشیہ میں، کوشش کیے گا اس کو پڑھیے گا، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھیے گا۔ اما پارہ آخری پارہ اس کے درمیان میں سورۃ الغاشیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے قیامت والے دن کہ جن کے چہروں سے لگ رہا ہوگا، ان کے جسموں سے لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے بہت سے عمل کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں کیا ان کے اخلاص میں کمی تھی؟ کیا ان کے اس عمل کے کرنے میں کوئی کمی تھی؟ ہمیں سوچنا ہے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے اس نیت سے کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں لازمی طور پہ اس چیز کو دیکھا کرو کہ یہ عمل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر تصلی نارا حامیہ۔ ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی امتیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک ٹولہ ایک گروہ، اور ان کے اعضاء سے بھی لگ رہا ہوگا، ان کے اعضاء وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش آمد کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اچانک درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑے ایک جوش کے ساتھ پوچھیں گے کہ کیوں ایسا کیوں کیا کہ، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلائیں گے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام سے بہت سی چیزوں کو دین اسلام میں داخل کر لیا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام میں تعلیمات ہیں، اس کو یہ نہیں دیکھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ حدیث میرے بھائیوں 3 چیزوں کا نام ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کرنے کا حکم دیا ہو، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، کوئی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، یہ بھی ہمارے لیے یہ ایک ہمارے لیے ایک دلیل ہے، یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سامنے کوئی کام ہو اور ایسا کام ہو جو جائز ہو دین اسلام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، وہ بھی ہمارے لیے عمل قابل حجت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو۔ میرے بھائیوں یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دین اسلام میں ہمارے لیے ایک دلیل کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے چاہے ہم جتنے مرضی جذبے شوق کے ساتھ کریں، جتنا مرضی ہمارا مقصد اس میں دین اسلام کی خاطر ہو یا اجر کو پانے کی لیے کریں، جتنا مرضی ہم کوششیں کریں، تو ہم اس حدیث مبارکہ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے علاوہ جو قرآن مجید میں سورۃ الغاشیہ ہے، کہیں ہم اس کا مصداق نہ بن جائیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حکم ملے تصلی نارا حامیہ۔
کیوں بھلا؟ صرف ایک ہی وجہ، ہم نے عمل کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمارے لیے بہت ہی وبال جان بن جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انسان کھائے حلال کا کھائے، اور تیسری شرط اس میں سب سے بڑی کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا مقصد ہو، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اگر تو ہمارا کوئی مقصد تبدیل ہو گیا، حدیث مبارکہ میں 3 بندے جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب بندے ہیں، تلاوت کرنے والا، قاری القرآن، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا، یہ بہت ہی مقرب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر تو یہ نیت کے حوالے سے میں آپ کو بتلانے لگا کہ اگر ہماری نیت میں کچھ تھوڑا سا بھی فطور ہو، کسی کو خوش کرنا، کوئی ہماری مدح تعریف کرے، یہ مقصد آ گیا تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قاری القرآن آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے زندگی میں رہتے ہوئے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصد یہ تھا کہ مجھے لوگ قاری القرآن کہیں اور میری تعریفیں کریں، اور اسی طرح تیرا مقصد میرے رضا مقصود نہیں تھا، مجھے خوش کرنا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جہنم میں ڈال دے گی۔ اور اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس کا مقصد کہ مجھے لوگ سخی کہیں کہ یار بڑا سخاوت کرنے والا بندہ ہے، اس کا مقصد میں تھوڑا سا فطور آ گیا۔ کیا فطور آیا؟ کہ لوگ مجھے یہ کہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، تیرا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا، اب تو میرے پاس کیا لینے آیا؟ میرے بھائیوں، ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مقصود کر دینا چاہیے کہ اس عمل کی وجہ سے میرے اللہ کی رضا مقصود ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر یہ مقصد ہوگا خالصتاً ہم